آج ہم بات کر رہے ہیں تصوف پر، جسے اکثر اسلام کا روحانی یا باطنی پہلو سمجھا جاتا ہے۔ جی، جس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ بالکل، ہمارے پاس تصوف، روح اسلام اور قرب الہی کے عنوان سے کچھ یوں کہیں کہ نکات ہیں، اور آج ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی روشنی میں تصوف کے بنیادی تصورات کو سمجھیں۔ جی، اس کی جڑیں کہاں ہیں، اسلام میں اس کا مقام کیا ہے، یہ سب۔ ہاں، تو آئیے ذرا اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر تصوف کیا ہے؟ مطلب روح کی پاکیزگی؟ جی، تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں، کردار کی تکمیل اور اللہ کی محبت۔ اور ذکر، خدمت؟ ہاں، ذکر و خدمت کے ذریعے اللہ کی موجودگی کا وہ گہرا احساس پیدا کرنا۔ اچھا، اور مقصد کیا ہے؟ وہ احسان والی بات؟ بالکل، اصل ہدف احسان تک پہنچنا ہے، یعنی اللہ کی عبادت ایسے کرنا جیسے اسے دیکھ رہے ہوں۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے؟ تو کم از کم یہ یقین تو ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی بات کی چیز نہیں ہے، اس کے اصولوں کی جڑیں وہ سیدھی قرآن میں ملتی ہیں۔ اچھا، جیسے؟ مثال کے طور پر تزکیہ نفس سورۃ الشمس میں آتا ہے نا، آیات 9 اور 10۔ ہاں، قد افلح من زکاہا۔ بالکل، فلاح اسی نے پائی جس نے نفس کو پاک کیا۔ یہ تو صوفی کی بنیادی کیا کہتے ہیں جستجو ہے۔ صحیح۔ اور ذکر اللہ؟ جی۔ اللہ کی یاد سورۃ الرعد آیت 28 کہتی ہے کہ اسی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو صوفیہ کے نزدیک ذکر ایک اہم ذریعہ ہے دل کو اللہ سے جوڑنے کا۔ یقیناً، بہت اہم۔ اچھا، پھر اللہ سے شدید محبت کا تصور سورۃ البقرہ آیت 165۔ ہاں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہی۔ پھر توکل، اللہ پر مکمل بھروسہ سورۃ ابراہیم آیت 11۔ اور زہد، دنیا سے بے رغبتی؟ جی، دنیا کی حقیقت کو سمجھنا سورۃ الحدید آیت 20 میں اس کا اشارہ ہے۔ یہ سب مرکزی خیالات ہیں، تصوف کی عمارت انہی پر ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہوئی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، یعنی احادیث میں بھی ان باطنی پہلوؤں پر اتنا ہی زور ملتا ہے؟ یقیناً، کئی احادیث ہیں، بہت واضح، جیسے صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ بالکل، تو نیت اور خلوص کی اہمیت واضح ہو گئی، یہی تو تصوف کا مرکز ہے۔ اور ذکر کے بارے میں بھی کوئی حدیث؟ ہاں، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ جی، اور ایک اور چیز، صحبت۔ ہاں، سنا ہے تصوف میں مرشد یا شیخ کی، ان کی صحبت کی بڑی اہمیت ہے۔ جی ہاں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اچھا۔ اسی لیے تصوف میں صحبت صالح، اچھے لوگوں کی سنگت، اور خاص طور پر شیخ یا مرشد کی رہنمائی کو کلیدی حیثیت دی گئی ہے تاکہ روحانی راستے پر مدد ملے۔ صحیح۔ اچھا، ان بنیادی باتوں کے بعد کچھ خاص اصطلاحات ہیں جو بار بار آتی ہیں۔ توحید تو خیر بنیادی عقیدہ ہے۔ جی، اللہ کی وحدانیت۔ اس کے علاوہ معرفت، فنا، بقا، نفس، مراقبہ، ان کا کیا مطلب ہے مختصر سا؟ دیکھیں، معرفت سے مراد اللہ کا وہ علم ہے جو صرف کتابوں سے نہیں بلکہ روحانی تجربے سے، کشف سے حاصل ہو۔ اچھا، یعنی تجرباتی علم۔ جی، فنا کا مطلب ہے اپنی انا، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی مرضی میں گم کر دینا، اپنی میں کو مٹا دینا۔ ہاں۔ اور بقا کا مطلب ہے اس فنا کے بعد اللہ کی محبت اور اس کی رضا میں ایک نئی دائمی روحانی زندگی پانا۔ اور نفس؟ نفس تو وہی ہماری اندرونی ذات ہے جس کی اصلاح کرنی ہے، جسے پاک کرنا ہے۔ اور مراقبہ؟ مراقبہ ایک روحانی مشق ہے، غور و فکر کا ایک خاص طریقہ، اسی اصلاح نفس کے لیے۔ یہ جو راستہ ہے جسے طریقت کہتے ہیں، کیا یہ شریعت سے، مطلب اسلامی قانون سے کوئی الگ چیز ہے؟ نہیں، دیکھیں، مستند تصوف میں طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے، بلکہ اسی پر قائم ہے۔ اچھا، راستہ شریعت کی پابندی سے ہی شروع ہوتا ہے، پھر مرشد کی رہنمائی میں طریقت یعنی روحانی سلوک آتا ہے۔ اس سے پھر کیا حاصل ہوتا ہے؟
اس سے حقیقت یعنی باطنی سچائیوں کا ادراک ہوتا ہے، اور پھر معرفت یعنی اللہ کا وہ ذاتی تجرباتی عرفان نصیب ہوتا ہے۔ اور فنا و بقا؟ جی، وہ اس سفر کی اعلیٰ منازل ہیں، اللہ کی موجودگی میں مکمل طور پر خود کو سپرد کر دینا۔ تاریخ میں تو یقیناً بڑی شخصیات گزری ہوں گی اس راہ پر، کون کون ہیں ان میں آتے ہیں؟ بہت سے عظیم لوگ، مولانا جلال الدین رومی، ان کی مثنوی تو عشق الہی کا سمندر ہے۔ بالکل۔ امام غزالی، جنہوں نے فلسفے، شریعت اور تصوف میں ایک طرح کی تطبیق پیدا کی، احیاء علوم الدین جیسی کتاب لکھی۔ بہت بڑا کام ہے۔ جی، شیخ عبد القادر جیلانی، سلسلہ قادریہ کے بانی، ان کا اثر بہت وسیع ہے۔ اور کوئی خاتون؟ ہاں، ابتدائی دور کی عظیم صوفی رابعہ بصری، جنہوں نے خالص اللہ کی محبت پر زور دیا، بغیر جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف کے۔ یہ تو بہت مثبت تصویر ہے، لیکن کیا تصوف پر کبھی تنقید بھی ہوئی ہے؟ کچھ منفی باتیں بھی کہی جاتی ہیں۔ ہاں، یہ بھی حقیقت ہے۔ دیکھیے، اگرچہ سنی اور شیعہ مسلمانوں کی اکثریت نے تصوف کو قبول کیا ہے، لیکن خاص طور پر پچھلی 2 صدیوں میں کچھ اصلاحی تحریکیں یا سلفی مکاتب فکر نے اس کے بعض پہلوؤں پر تنقید کی ہے۔ کن پہلوؤں پر؟ مثلاً سماع یا قوالی یعنی موسیقی اور رقص کا استعمال روحانی کیف کے لیے، اچھا۔ اولیاء اللہ اور ان کے مزارات کی تعظیم میں بعض اوقات غلو ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی رسومات جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ ابتدائی اسلام میں نہیں تھیں۔ تو کیا اس تنقید کا یہ مطلب ہے کہ تصوف نعوذ باللہ اسلام سے ہٹ کر ہے؟ نہیں، یہ اتنا سادہ نہیں، بات پیچیدہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ خود ان ناقدین میں سے بھی کئی اور دوسرے بڑے مستند علماء جیسے امام نووی، حتیٰ کہ ابن تیمیہ بھی اپنے خاص انداز میں، اور امام غزالی تو ہیں ہی، وہ تصوف کے ان بنیادی اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں جو براہ راست قرآن و سنت سے مطابقت رکھتے ہیں، جیسے تزکیہ نفس، ذکر اللہ، توکل، اللہ کی محبت۔ اختلاف اکثر عملی مظاہر پر ہوتا ہے یا کچھ تعبیرات پر۔ سمجھ گیا۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ خلاصہ یہی ہے کہ تصوف اسلام کا وہ آپ کہہ لیں دل ہے یا باطنی جہت ہے، جو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی، نیت کے خلوص، اللہ سے گہری محبت اور اس کے قرب پر بہت زور دیتا ہے۔ اور اس کی بنیادیں قرآن و سنت میں مضبوطی سے موجود ہیں، اور صدیوں کے مسلم روحانی تجربے نے اس سے پروان چڑھایا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے آج کے دور کے لیے۔ وہ کیا؟ کہ اس تیز رفتار مادی دنیا میں جہاں ہر چیز ظاہری کامیابی کے گرد گھومتی نظر آتی ہے، وہاں یہ نفس کے تزکیے، باطنی کیفیات کو سنوارنے کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ جی، اور یہ کہ کیسے ہم اپنی عملی زندگی کی ذمہ داریوں، اپنی ظاہری عبادات کے ساتھ ساتھ اس باطنی سفر کو متوازن رکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔